حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، لیکن آپ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی کہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن کیسے زندہ رہے؟ JS TV میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل نامی بستی میں رہتے تھے جو نینوا کا ایک گاؤں تھا۔ آپ کی قوم بھی بت پرستی میں گرفتار تھی۔ اس زمانے میں یہ شہر بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس شہر میں بہت سی عمارتیں اور مندر بنائے گئے، اور ایک دور ایسا آیا جب یہ چھوٹا سا شہر اپنی سلطنت کا دارالسلطنت بن گیا۔ اسی شہر میں شاہی محل بھی موجود تھے جہاں پہ رہ کے بادشاہ اس قوم پہ حکومت کرتے۔ نینوا کے رہنے والے لوگ بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کو بھی پوجتے اور ان کی عبادت کرتے، اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ آپ کی بات نہ مانتے اور آپ پہ غصہ ہوتے اور آپ کو مارنے اور شہر بدر ہونے کی دھمکیاں دیتے۔ نینوا اور اس کے ارد گرد کے علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ یہاں پہ لہلہاتے کھیت، باغات اور جنگلات کثرت سے تھے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ پتھر تراش کر مجسمے اور بت بنانے میں ماہر تھے، اور اپنے اس فن کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بہت سے خداؤں کے بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ شہر اپنی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بہت آگے تھے۔ یہ قوم شرک اور کفر میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بات کا بھی ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن تب بھی یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان نہ لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن تک اللہ سے توبہ نہ کی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا تو میرا رب تم پہ عذاب بھیجے گا۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی آپ کی بات نہ مانی اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے جانے والے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس ہمیشہ سچ بولتا ہے، کیا معلوم اس کی بات سچ ہو، اور ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اگر وہ آج رات یہ بستی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور اگر نہیں گیا تو ہم پہ کوئی عذاب نازل نہ ہوگا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کے اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے دن جب آپ کی قوم پہ عذاب الہی کے اثرات نمودار ہونے لگے تو وہ سب لوگ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اور اللہ نے آپ کی قوم کو معاف کر دیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر وقت سے پہلے ہجرت کر گئے تھے، اور انہوں نے آخری وقت تک اپنی قوم کی ہدایت نہ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے انصاف کو بھی گوارا نہ گزرا کہ آپ کی قوم پہ عذاب آتا، اور ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے پاس پہنچے تو انہیں وہاں ایک کشتی دکھی، اور آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن سفر کے دوران پانی میں طوفان آ گیا۔ کشتی بری طرح سے ڈوبنے لگی۔ طوفان ایسا تھا کہ جیسے ابھی کشتی پانی میں ڈوب جائے گی۔ ایسا ہونے سے بچانے کے لیے سارا سامان کشتی سے نکال کر پانی میں پھینک دیا گیا، لیکن تب بھی کوئی فرق نہ آیا۔ اہل کشتی نے اپنے ایمان کے مطابق اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس کشتی میں ایک ایسا بندہ سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اور جب تک اسے اس کشتی سے نہیں نکالا جائے گا تب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے۔ کشتی میں موجود سب لوگوں نے قراندازی کی کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے، اور اس عمل کو 3 دفعہ دہرایا گیا، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیا جائے۔ تو جب آپ کشتی سے نکل کے پانی میں اترے تو ایک بڑی مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی وہ آپ کو اپنی خوراک سمجھے، اور نہ ہی آپ کے جسم کی کوئی ہڈی توڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس طرح شہر چھوڑ جانے پہ اللہ ان سے ناراض تھا، اور اسی لیے آپ کو یہ سزا دی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام پہ 3 طرح کے اندھیرے چھا گئے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ لیکن آپ نے اپنی نجات کے لیے اور ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے اپنے رب کا ذکر کیا اور یہ دعا کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں قصوروار ہوں۔
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش تک پہنچی، اور جب فرشتوں نے آپ کی یہ دعا سنی تو کہنے لگے کہ یہ آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا ہم نے ایک اجنبی جگہ سے کمزور سی آواز سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے ان کو سزا کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، آپ کا وہی نیک بندہ جس کے نیک اعمال روز تیری طرف اوپر آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ وہ ان کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفارش پہ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ساحل پہ اگل دے۔ پھر اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تاکید کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پہ اگل دیا۔ اس وقت آپ بے حد کمزور اور ضعیف تھے، اور آپ کا جسم اس طرح نرم تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا ہونے والا بچہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساحل کے کنارے ایک بیل دار درخت اگایا جس نے آپ پہ چھاؤں کی اور آپ کی غذا کا ذریعہ بنی۔ روایتوں کے مطابق یہ بیل کدو کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑی بکری دن میں 2 دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس آتی جس کا آپ دودھ پیتے، اور یہاں تک آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی جگہ پہ ایک جھونپڑی بنا کے رہنے لگے، اور دوسری طرف آپ کی قوم آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس ساحل کے کنارے آ پہنچی۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا، اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر نینوا واپس چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی تھی؟ نہیں، ان کے لیے خاص ضرور تھی، مگر سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ جو بھی اس دعا کو مانگے گا اس کی یہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں غم سے نجات دی، اور ہم اہل ایمان کو یوں نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں صبر کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل JS TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔